لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، مجھے چند باتیں کہنی چاہیے اور یہ میرا حق بنتا ہے کہ نکاح کے سلسلے میں ہم اپنے روٹے ہوئے رشتہ داروں کو راضی کر لیتے ہیں، اپنے دوست احباب کو دور دور سے بلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اپنے دوستوں کو خوشیوں کے موقع پر شامل کر لینا چاہیے، ہر روٹے کو منانا چاہیے، لیکن جو سب سے بڑی ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم نکاح کے موقع پر، میں دونوں خاندانوں سے کہنا چاہتا ہوں، نکاح کے موقع پر ہم ہر روٹے ہوئے آدمی کو مناتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی کو ناراض کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے مذہب سے بالکل دور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم دوسروں کے کلچر سے امپریس ہوتے ہیں، اور یہ کسی پکے اور معتمد آدمی کی دلیل نہیں ہوا کرتی ہے۔ We have to read the سیرہ of our Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود والد اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کے چھوٹی موٹی چند چیزیں لے کر کے ان کو ان کے شوہر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے گھر پہنچایا، اور معلوم ہے یہ خاتون کون ہے؟ زندگی بھر کسی کو موقع نہیں ملا کہ وہ فاطمہ کو دیکھتے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا۔ لیکن ہر گھر کی سردار ایک معزز خاتون ہوا کرتی ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارتی ہے۔ لہذا میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم سے یہ غلطی بالکل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم سب کو چاہیے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم 2 رکعت توبہ پڑھیں۔ یاد رکھیں، ریممبر the success of relationship doesn't lie in wealth۔ اس رشتے کی کامیابی مالداری پر موقوف نہیں ہے۔ میں الحمدللہ دنیا کے کئی کونوں میں گیا ہوں۔ I have been lot of countries like Australia, New Zealand, South Pacific, in Saudi Arabia، بہت سارے ممالک میں الحمدللہ دیکھے، لیکن میں نے وہاں کے لوگوں کے اندر جو چیز دیکھی وہ میں نے کشمیر کی یہ اولیاء کی سرزمین پر نہیں دیکھی ہے۔ وہاں کے نکاح سادہ، پردے کا بالکل انتظام، معاف کیجئے گا ایک طرف سے آیات پڑھی جاتی ہے اور دوسری طرف سے اتنا زوردار دھماکہ، پھر ہم کامیابی حاصل کریں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شادیاں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے پر کیا جائے۔ لہذا دھن دولت رشتوں کی کامیابی کی گارنٹی نہیں دیتی، صرف آپس میں محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے ہم ان عبادتوں کو انجام دیں، انشاءاللہ تب جا کر کے ہمارے یہ رشتے بالکل کامیاب ہوں گے۔ لہذا دنیاوی چمک دھمک کو دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا والوں کو خوش کریں گے۔ یاد رکھے گا، آج تک دنیا میں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے خوش نہیں ہوا ہے۔ شادی کے بعد بھی آپ بہت سارے کومنٹس دیکھیں گے، میں یہاں کا لوکل ہوں، میں یہاں کے معاشرے میں پلا بڑا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں کیا چہمی گویا ہوتی ہے۔ لہذا میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں، جو میری ماؤں کی عمروں کے مطابق ہے ان کو میں ماں کا درجہ دیتا ہوں، اور جو ابھی نوجوان ہیں وہ میری مائیں اور بہنیں ہیں۔ یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نازک پیدا کیا ہے، لہذا کوئی ایسا جرم کر کے ہم اپنی آخرت کو تباہ اور برباد نہ کریں۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ نکاح کا موقع ہے، اس موقع پر بہت ساری باتیں ہیں جو عرض کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے ان کو بیان کیا ہے کہ میاں بیوی کے ایکول حقوق سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے مزاج کی پاسداری کریں۔ شوہر کو اپنی بیوی کی عزت اور احترام کا بے حد خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے مردوں کو حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرآن مجید میں بھی اس کا حکم دیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کی عزت اور احترام کا پاس و لحاظ کرو، تب جا کر کے یہ رشتے کامیاب ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
آج کے اس نکاح کو بابرکت بنائے, آمین دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, آمین اور ان کے گھر کو خوشیوں کا باغ بنائے, آمین اور ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین.